ایک بار کی بات ہے، ایک گاؤں میں راجو اور روی نام کے دو آئس کریم ویاپاری اگل بگل کے گھروں میں رہا کرتے تھے۔ راجو بہت سرل اور اچھا انسان ہے۔ وہ غریب تھا، اس کارن ایک چھوٹا آئس کریم ٹرالی چلا کر اپنا جیون بتاتا تھا۔ روی گھمنڈ اور عیرشا سوبھاؤ کا تھا۔ راجو کی اس چھوٹے ٹرک کو دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتا تھا۔ ہر دن صبح راجو اور روی آئس کریم بیچنے الگ الگ راستے میں جاتے تھے۔ اسکول کا سمے ہوتے ہی دونوں وہاں پہنچتے تھے۔ اسکول کے سارے بچے راجو کے پاس ہی آ کر آئس کریم خریدتے تھے۔ روی کا آئس کریم ٹرالی تو بہت سندر اور بڑی تھی، لیکن کوئی بھی روی کے پاس آ کر آئس کریم نہیں خریدتا۔ اتنے میں ایک غریب لڑکا روی کے پاس آ کر کچھ کھانے کے لیے مانگتا ہے۔ روی اس سے چڑ کر وہاں سے چلے جانے کو کہتا ہے۔ بچہ بہت دکھی ہو گیا، ایک بینچ پر بیٹھ کر بھوک سے رونے لگا۔ راجو کو اس بچے کی ایسی حالت دیکھ کر اپنی بچپن یاد آئی۔ راجو کی بچپن بھی ایسے ہی بھی تھی، وہ بھی ایک اناتھ تھا۔ راجو بچے کے پاس گیا، اسے آئس کریم دے کر کھانے کو کہا۔ پوچھا، چھوٹو تمہارا نام کیا ہے؟ تیرے کوئی نہیں ہے کیا؟ بچہ اداس ہو کر کہا، میں اناتھ ہوں، آپ میرا نام چھوٹو ہی سمجھ لیجئے۔ راجو بولا، بیٹا میں تمہارا دیکھ بھال کروں گا، تمہاری ہر ضرورت کو میں پورا کروں گا، اسکول بھی بھیجوں گا، کیا تم میرے ساتھ چلو گے؟ چھوٹو بہت خوش ہو کر راجو کے ساتھ چلا۔ اسی بیچ میں راجو اپنے ٹرالی کا بات ہی بھول گیا۔ گرمی کی وجہ سے سارا آئس کریم پگھل گئی۔ اب راجو بھی کچھ نہیں کر سکتا۔ اداس ہو کر چھوٹو کو بھی اپنے ساتھ لے کر گھر چلا گیا۔ آج تو چھوٹو آرام سے سو گیا، لیکن راجو سوچتا ہوا پوری رات سنکٹ میں بتائی۔ اگلے دن صبح روز کی طرح راجو آئس کریم بیچنے اپنی ٹرالی کو لے کر تیار ہو گیا۔ چھوٹو سے کہا، گھر واپس آتے سمے میں تمہارے لیے ضرورت چیزیں لے کر آؤں گا۔ ایسے کہہ کر راجو سوچتا ہوا وہاں سے نکل پڑا۔ راجو کو راستے میں ایک منی نظر آئے۔ راجو منی کے پاس جا کر پرنام کیا۔ منی نے راجو سے پوچھا، کیا سمسیا ہے؟ راجو بولا، میں اپنے اس چھوٹے گاڑی سے اب تک جیون چلا رہا ہوں، لیکن اب تو مجھے ایک بالک کا بھی خیال رکھنی ہے۔ مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ میں اس کے سارے ضرورتوں کو کیسے پوری کروں۔ آپ ہی اس سمسیا کا پرشکار کیجیے۔ منی نے کہا، میں سب سمجھ گیا، میں تجھے ایک بڑا جادوئی آئس کریم ٹرالی دے رہا ہوں، اب یہی تمہارے سمسیاؤں کو سنبھالے گی۔ راجو خوشی سے منی کو دھنیہ واد کر کے اس ٹرالی کو لے کر چلا گیا۔ راستے میں آئس کریم بھیجتا ہوا جا رہا تھا، اتنے میں اس کو شک لگا کہ اتنے سارے آئس کریم کہاں سے آ رہے ہیں، میں تو اتنا نہیں لایا۔ وہ ڈبے کو کھول کر دیکھا تو راجو چونک گیا۔ اس کو سمجھ آ گیا کہ یہ سب منی کی مہما ہے۔ روز کی طرح راجو اسکول کے پاس آ گیا۔ روی کو راجو کی اس نئے ٹرالی کو دیکھ کر جلن ہونے لگا۔ راجو کو اس دن اچھا ویاپار ہوا، بہت پیسے بھی ملے۔ ان پیسوں سے راجو چھوٹو کے لیے نئے بیگ، پستک، کپڑے خرید کر گھر لوٹا۔ چھوٹو بہت خوش ہو گیا۔ اگلے دن راجو چھوٹو کو اپنے ساتھ لے کر اسکول پہنچا۔ اسی اسکول میں چھوٹو کو جوائن کر دی۔ راجو کا ویاپار اب اچھی طرح چل رہی تھی۔ کچھ دنوں کے بعد راجو کا جیون کچھ زیادہ ہی بدل گیا، بہت دھنوان ہو گیا۔ چھوٹو بھی بہت خوش ہے۔ روی راجو کی اس خوشی کو سہ نہیں پایا۔ اس کو لگا، کیا یہ آدمی آئس کریم بیچ کے اتنا زیادہ کیسے کما رہا ہے؟ ضرور اس ٹرالی میں کچھ تو گڑبڑ ہے۔
मैं आज रात ही इस बात को पता लगाऊंगा। रात का समय सब लोग सोने के बाद रवि चुपके से राजू की आइसक्रीम ट्रॉली के पास आकर ट्रॉली के अंदर देखा। उसको तो खाली आइसक्रीम छड़ी दिखाई पड़ी, लेकिन शक के कारण रवि एक हथौड़े से मार मार कर उस ट्रॉली का सर्वनाश कर दिया। रवि को लगा कि कोई जाग गया है, वह तुरंत वहां से भाग गया। अगले दिन सुबह उठकर घर से बाहर आकर देखा तो वह चौंक गया। उसकी ट्रॉली तो टूट गई थी। रवि राजू की ट्रॉली को देखा, वह तो ठीक है। रवि अपना सर पकड़कर रोने लगा।